बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 अगस्त का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का, लेकिन कल का दिन बहुत अहम था क्योंकि कल अलीमा खानम साहिबा ने ना सिर्फ डी खान में स्ट्रीट मूवमेंट की, बल्कि उसके बाद अचानक वो मियाँ वाली की तरफ रवाना हुई और उन्होंने कहा कि रात को वो अपने घर मियाँ वाली क़याम करेंगी। लेकिन मियाँ वाली जैसे ही वो दाखिल हुई, पुलिस ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। बहुत बड़ी तादाद थी पुलिस की। पुलिस के हवाले से 3 चीज़ें जो हैं वो देखने में सामने आईं। पहली चीज़ तो ये आई, ज़ाहिर है मियाँ वाली वाले भी मियाँ वाली से ही ताल्लुक़ रखते थे और 70-80% मियाँ वाली की जो पुलिस है उसने ना तो कोई तशद्दुद किया, ना ही कोई ताकत का इस्तेमाल किया और इसके अलावा बल्कि यहाँ तक कि विक्ट्री का निशान बना रहे थे, अलीमा खानम साहिबा को सलाम कर रहे थे और बहुत वो भी एक्साइटेड थे। गिने चुने पुलिस वाले थे जिन्होंने कारकुनान को गिरफ़्तार किया या मतलब उनको डरा रहे थे या उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे, उनकी तादाद बहुत कम थी। मैं वैसे आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ये क्यों जब भी इस्लामाबाद में कोई मामला होता है तो सबसे ज़्यादा पंजाब पुलिस को बुलाते हैं, यानी मियाँ वाली वाली साइड नहीं, दीगर इलाकों की। उसकी वजह यह है कि जब जुडिशल कम्प्लेक्स वाला वाक़या हुआ था तो मुझे याद है ये वही वाक़या है जब इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके ऊपर उस दिन कातलाना हमला किया जाना था, जिस दिन बहुत बड़ा तसादुम हुआ था और वो आपको याद होगा जिस तरह से मुराद सईद साहब लीड कर रहे थे, बाकी भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रहनुमा और बहुत बड़ा एक वो इवेंट हुआ था। ये वही, मुझे तो वैसे भी नहीं भूल सकता क्योंकि इसी वाक़ये के ऊपर मैं अरेस्ट हुआ था। तो उस वक्त ये हुआ था कि जब हम शेलिंग हुई और हम पीछे की तरफ चले गए और बिल्कुल बैक साइड पे जुडिशल कम्प्लेक्स की, तो वहाँ पे मैंने खुद ये देखा उस वक्त, यानी अब तो बहुत अर्सा हो गया इसलिए मैं ये पहली बार बात शेयर कर रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद पुलिस में पश्तून पुलिस वाले थे वो और जो मियाँ वाली के थे वो, ये दोनों ना सिर्फ कोई लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, तशद्दुद नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या सूरत हाल है, खान पकड़ा तो नहीं गया, खान चला गया वापस, खान खैरियत से तो है। मतलब वो इतने फ़िक्रमंद थे और मुझे अभी तक याद है कि एक पुलिस वाला जो है वो शेलिंग कर रहा था, तो एक और पुलिस वाले ने उसका जाके बाजू पकड़ा और उसको रोका और उसको कहा कि शर्म करो। और जब मेरी नज़र पड़ी तो उसने कहा यार मेहरबानी करना, ये चीज़ रिपोर्ट ना करना, यानी ये अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मियाँ वाली के लोगों का बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जज्बाती उनकी वाबस्तगी है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब का तल्लुक़ मियाँ वाली से है और हर इलाके में होता है। लेकिन मैं क्योंकि ख़ुद मियाँ वाली से हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मियाँ वाली वाले जो हैं वैसे ही वो अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, हर इलाके के लोग रखते हैं अपने इलाके वालों के लिए जज्बात, लेकिन मियाँ वाली वालों को मैंने देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ भी अपने इलाके के लोगों के लिए दे देते हैं। तो इसलिए पुलिस ने वो लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है ये तो उनको था कि किसी तरह से डिस्पर्स करें। उन्होंने वो डिस्पर्स किया कारकुनान को और आगे उन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पुलिस मौजूद नहीं थी बल्कि कुछ और भी लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने एक कामयाब इवेंट किया है, बड़ी हलचल थी, पूरे पाकिस्तान को पता चला है कि अलीमा खानम मियाँ वाली पहुँची और मियाँ वाली के लोग जिस तरह से मतलब पता ही नहीं था पहले किसी को मियाँ वाली आ रही हैं। जब वो पहुँची तो पता चला जिस तरह से लोग निकले, नौजवान निकले, बुजुर्ग निकले। और आपने हसनैन रफ़ीक साहब को देखा होगा जो बहुत ही शानदार कवरेज कर रहे हैं। और हसनैन रफ़ीक से बात करते हुए एक बुज़ुर्ग ने कहा कि अब पानी सर से गुज़र चुका है, अब मरने का वक्त आ गया है, अब पीछे ना हटने का वक्त आ गया है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और अलीमा खानम साहिबा ने भी कह दिया है। और फिर एक नौजवान ने वहाँ पे बात की, उसने कहा कि हम मियाँ वाली के लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, हम माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और अब क्योंकि इमरान खान की बहन आई है, मियाँ वाली की बेटी आई है, तो हम किसी तरह के किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और अलीमा खानम साहबा ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ़ैसला कुन कॉल से पहले वो कारकुनान को मुतहरिक कर रही हैं और कल उन्होंने मियाँ वाली में स्ट्रीट मूवमेंट करके ये बता दिया है कि लोग निकल सकते हैं अगर कोई निकालने वाला हो, लोग निकलने को तैयार हैं अगर लोगों को एतमाद हो कि जिसके पीछे उन्होंने निकलना है वो खड़ा रहेगा। तो अलीमा खानम साहबा ने 5 अगस्त के हवाले से भी बात की क्योंकि कल 5 अगस्त है, कल सुहेल अफरीदी साहब, अभी तक की इतलात यही है कि कल सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ या जो भी रावलपिंडी की तरफ या जो भी उनका प्लान होगा, बहरहाल वो कॉल दे देंगे और तारीख दे देंगे। अलीमा खानम साहिबा ने वर्कर्स को, शहरियों को, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा हौसला दिया और उनके साथ शाहिद खटक जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे, शफ़क़त अयाज़ जहाँ जहाँ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जा रही हैं, अलीमा खानम साहिबा वो साथ होते हैं, फ़तीउल्लाह बरकी भी होते हैं, लेकिन मैं उनको ज़ाहिर है मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख सका, मैं कहीं बिज़ी था, वो भी शायद हों। एक मुझे उन MNA साहब का नाम नहीं आता जो दाढ़ी वाले, वो MNA हैं, शायद ये
ادھر ٹانک سے ہیں یا لکی یا ان علاقوں سے ہیں، بہرحال وہ بھی کل علیمہ خانم صاحبہ کو پہلے وہ ڈرائیو کر رہے تھے، ساتھ بیٹھ کے ڈرائیو کر رہے تھے علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور جو میاں والی کے جمال احسن صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آئے، امین اللہ خان بہت ایکٹیو نظر آئے، معذرت اگر کوئی اور بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز یا ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پہ ہوں، معذرت میں زیادہ دیکھ نہیں سکا، میں پہلے معذرت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو واضح طور پر نظر آئے وہ امین اللہ خان اور جمال احسن صاحب نظر آئے، اور یہ یہاں پہ بھی جب اڈیالہ کے باہر بھی پہنچتے ہیں جمال احسن صاحب ہوں یا امین اللہ خان صاحب ہوں، یہ پہنچتے ہیں یہاں پر، اور ساتھ ہی یہ کھڑے بھی ہیں۔ امین اللہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ بڑا جبر بربریت اور فستائیت ہوئی، اور مجھے یاد ہے ایک بار وہ 9 مئی کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے اور پیش ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ہمارے بالکل غریب ورکرز ان کے گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ وہ تھا کہ ہمارے بے گناہ ورکرز، غریب ورکرز، ان کے گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ تو ملک احمد خان بچر وہ ظاہر ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے، سزا ہو گئی ان کو، عمران خان کے وفادار سپاہی ہیں، ساتھی ہیں، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایم پی کی سیٹ پہ میرا خیال ہے شاید پنجاب میں سب سے زیادہ ان کا ووٹ تھا یا لیڈ تھی سب سے زیادہ، کوئی ایک بہرحال ریکارڈ ان کے پاس ملک احمد خان بچر کے پاس ہے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ڈسکوالیفائی ہو گئے، کنوکٹ ہو گئے 9 مئی کے کیسز میں، اور ظاہر ہے یہی پالیسی تھی کہ گرفتاری نہ دیں، اگر کوئی روپوش ہو سکتا ہے، چھپ سکتا ہے تو وہ چھپ جائے، لیکن گرفتاری نہ دیں، تو اس لیے انہوں نے گرفتاری نہیں دی، تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ ظاہر ہے کنوکٹ نہ ہوتے تو آج وہی علیمہ خانم صاحبہ کو شاید ہوسٹ کر رہے ہوتے۔ بہرحال علیمہ خانم صاحبہ کا پنجاب میں آنا ایک میسیج تھا، اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ 2 روز پہلے جب ہماری سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں پنجاب کے حوالے سے، بلکہ ہم تو دوست نکل کے اسد چودھری صاحب اور رضوان گلزئی صاحب اور ہم سب تو کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اوور کانفیڈنٹ ہیں پنجاب کے معاملے میں، کیونکہ سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو جب میں کال دوں گا تو اس بار آپ دیکھیں گے کہ کے پی سے زیادہ پنجاب والے نکلیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر ظاہر ان کے اوپر سختیاں ہیں، ان کے لیے چیلنجز ہیں، لیکن وہ نہ بھی کر پائے تو سہیل آفریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا عام آدمی خود نکلے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن لڑائی ہے، پنجاب کے لوگ بھی بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں اس سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا، کیونکہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، لہٰذا لوگ اب خود سے نکلیں گے، اور وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ بہرحال اپنے والد کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن ان کو والد کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا، اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ واپس مڑنا پڑا، لیکن اس شرط پہ وہ واپس مڑی کہ جتنے بھی کارکنان گرفتار ہیں ان تمام کارکنان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور کل پورے میاں والی کی پولیس جہاز چوک پر مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آئی، صرف اس لیے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ مطلب آگے شہر میں نہ داخل ہو جائیں، شہر میں داخل ہو کے، اور اگر وہ شہر میں چلی جاتی تو پھر اور زیادہ خوفناک مناظر آنے تھے اس نظام کے لیے، لیکن بہرحال یہ بات ہوتا ہے کہ جیسے مناظر علیمہ خان صاحبہ کے لیے آئے ہیں میاں والی سے، تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور نکلیں گے، تو یہ اس نظام کے لیے بہرحال کوئی اچھا پیغام نہیں ہے۔ تو جس طرح سے علیمہ خانم اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں، اس سے واضح ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سہیل آفریدی کا پلان کیا ہے، اور وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، پہلے کے پی میں کر رہی تھیں، اور میرا خیال ہے کل علی من گنڈا پور صاحب کو جانا چاہیے تھا، علیمہ خانم صاحبہ جب ڈی خان گئی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں گئے، وہ وہاں پہ تھے نہیں تھے، یا ان کے پاس پہلے انفارمیشن تھی نہیں تھی، یا کیا معاملہ ہوا ہے، ان کو بہرحال ان کو یا فیصل امین صاحب کو کل ڈی خان میں جانا چاہیے تھا علیمہ خانم صاحبہ جب وہاں پر گئی ہیں۔ تو بہرحال باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ ٹک ٹاکرز کی طرح وہ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی پنجاب حکومت میں جو خواتین ہیں جیسے وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں تو ان کو وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے ٹک ٹاک بنائی، ٹک 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 الٹی گنتی شروع، اور وہ ایک اچھا ٹک ٹاک چینل بہرحال بلاول بھٹو زرداری بنا سکتے ہیں، یہ مجھے اندازہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت کامیاب ٹک ٹاک چینل وہ چلا سکتے ہیں۔ مطلب یہ بڑے بڑے جو ہمارے ٹک ٹاک کے ٹک ٹاکرز ہیں، جتنے بڑے بڑے مطلب چاہے وہ میل ہیں اور چاہے وہ فیمیل ہیں، چاہے کسی اور کیٹیگری میں ہیں، تو ان سب کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اگر وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، کل جس طرح کہ انہوں نے اداکاری اور فنکاری کیا ہے، کیونکہ جب تک وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تب تک وہ جو بھی بات وفاقی حکومت کے خلاف کریں گے وہ ایک ڈرامہ ہوگا، وہ آنکھوں میں دھول ہوگی۔ کل بھی ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا، پہلے شرجیل میمن صاحب آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر جناب عظمت بخاری صاحب آ گئی، انہوں نے جواب دیا، پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اے جے کے وہ آ گئے، پھر رانا سنولا آ گئے،
تو یہ سارا ڈرامہ ان کو کیوں اندازہ نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز بے وقت ان شکلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں نے کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے یہ شکلیں ٹی وی پہ آتی ہیں بولنا شروع کرتی ہیں تو لوگ یا میوٹ کر دیتے ہیں یا ٹی وی بند کر دیتے ہیں, اور اب تو لوگوں نے ٹی وی چلانا ہی چھوڑ دیے ہیں. لوگوں نے ان شکلوں کی نفرت میں ٹی وی چینل جو ہے وہ دیکھنے چھوڑے ہیں, اور لوگوں کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے, خون کھولتا ہے لوگوں کا کہ یہ لوگ وہ ایک ہے نا کہ ایک پسند نہیں ہے اور پھر بار بار سامنے بھی آ جاتا ہے. تو ایک یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے اور پھر بار بار سامنے آ جاتے ہیں, لوگوں کا خون کھولتا ہے. لوگوں نے اس لیے ٹی وی چینل سے نفرت شروع کر دیا, لوگ ٹی وی چینل دیکھتے نہیں ہیں, لوگوں نے ٹی وی بند کر دیا ہے اور بالکل لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے, اور یہ ساری جو ہے وہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. بہرحال یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں, کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ یہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور ان ساری چیزوں کو لے کے صوبوں کے معاملے پر, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن آج ظاہر ہے لاسٹ ڈے ہے جلسے سے پہلے. کل 5 اگست پشاور جلسہ, تمام نظریں اس جلسے پر ہیں کہ اس جلسے میں سہیل آفریدی کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد ماحول کیسے بنتا ہے. مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.